اب ایک آدھ دن سے سوشل میڈیا پر ایک عجیب سی بات پھیلی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کامسیٹس میں انگلش کے کوئی پروفیسر ہیں جنہوں نے ایک انتہائی بیہودہ اور واہیات قسم کا کوئز اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا. اور اس کوئز کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا حرام ریلیشن شپ کی بات، نہیں حرام سے تو بہت آگے کی بات چلی گئی ہے. یہاں پہ اللہ معاف کرے انسیسٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک بہن اور بھائی کا آپس میں ناجائز تعلق. کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آج اس پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے، اور ایک بہت ہی عجیب خبر، اور وہ یہ کہ جی کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک پروفیسر جن کا نام خیر البشر بتایا جا رہا ہے، نام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور کام دیکھیں کیسے ہیں. انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک کوئز دیا ہے، اور اس کوئز کے اندر ایک انسیسٹ کا ریلیشن شپ جو ہے بہن بھائی کے بیچ میں، اس کے بارے میں بات کی کہ جی 300 ورڈز میں آپ اس کو بیان کریں کہ آپ کو یہ ایکسپیرینس کیسا لگا، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کے تاثرات کیا ہیں. اب یہاں پہ بہت سی باتیں کہنے والی ہیں، تو سب سے پہلے تو جو گڈ نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس میں پہلی بات یہ کہ معاملہ سچ ہے، اس میں کوئی رومر والی بات نہیں ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، ایسا ہی ہوا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان کو فوراً سے پہلے فائر کر دیا گیا. ٹیچرز کی ایک کمیٹی بیٹھی جنہوں نے بیٹھ کے فوراً سے ان کو یونیورسٹی سے باہر نکالا، بلکہ نہ صرف باہر نکالا، ان کو یونیورسٹی سے بلیک لسٹ بھی کر دیا گیا. یہ واقعہ جو ہے یہ 5 جنوری 2023 کو پیش آیا تھا جب ان کو فائر کیا گیا. اور لیکن ابھی سوشل میڈیا پہ یہ بات چونکہ تھوڑا لیٹ پہنچی ہے، تو اس لیے پچھلے ایک آدھ دن میں بہت زیادہ ہنگامہ مچا ہوا ہے. سو دا گڈ نیوز از کہ ناٹ اونلی ہیز ہی بین فائرڈ بٹ ہی ہیز آلسو بین بلیک لسٹڈ اینڈ ہی ہیز بین ککڈ آؤٹ آف دا یونیورسٹی وچ از اے گڈ تھنگ. اصل سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک بندہ انگلش لینگویج کا پروفیسر لگا ہوا ہے ایک بڑی ریپوٹیبل یونیورسٹی کے اندر، وہ یہاں تک کیسے پہنچتا ہے؟ دیکھیے، کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کون سے ایجنڈا پر چل رہا ہے، وہ کون سی بلیفز کو لے کے پھرتا ہے، وہ کتنا میسڈ اپ ہے سائیکولوجیکلی، یعنی کسی کے چہرے پر تو یہ نہیں لکھا ہوتا. اب وہ جو اپنے کریڈینشلز اس نے پیش کیے ہوں گے، اس نے وہی بتایا ہوگا کہ بھئی میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، میرا بیچلرز ہے، ماسٹرز ہے، پی ایچ ڈی ہے، جو اس کی ایکسپرٹیز ہیں وہ بتائی ہوں گی. لیکن اندر سے اس کی ذہنیت کیا ہے یہ تو وقت ہی بتاتا ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں خود بھی یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں، تو جو کوئز ہوتا ہے نا کلاس کوئز، یہ کلاس کوئز کسی سے چیک نہیں ہوتا، یہ ٹیچر کے اپنے ڈسکریشن پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے کوئز کو آگے پیش کرتا ہے، کس طرح سے آگے پریزنٹ کرتا ہے. لیکن جو مڈ ٹرم ایگزامز ہوتے ہیں اور جو فائنل ایگزامز ہوتے ہیں، ہاں وہ پورے یونیورسٹی کا ایک پورا ایک میکنزم ہوتا ہے جس کے تھرو وہ گزرتے ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے، چیک ہوتے ہیں، اسکروٹنائز ہوتے ہیں، اس کا پورا پروسیس ہوتا ہے. لیکن جو کلاس کوئز ہوتا ہے یا کلاس ورک ہوتا ہے یا ایون ہوم ورک ہوتا ہے، وہ بار بار جا کے وہ ڈپارٹمنٹ سے ویریفائی نہیں کروا رہے ہوتے. تو یہ اب بچوں کے اوپر، اور میں بچوں کو خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے فوراً سے جب ان کو کوئز ملا انہوں نے اس کو یعنی الرٹ ہوئے، انہوں نے الارم بیلز بجائیں، اور انہوں نے جو اتھارٹیز ہیں ان تک بات کو پہنچایا، اور پھر اس کے بارے میں اپروپریٹ ایکشن لیا گیا. یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج کل ہم بہت دیکھتے ہیں، شور مچا ہوا ہے LGBT ایجنڈا اور یہ سارا کچھ، یہ جو انسیسچول ریلیشن شپس ہیں یہ LGBT کا ایک نیچرل پروگریشن ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی شخص کو جو LGBT رائٹس کو ایکٹیولی پرسو کرتا ہے اور ان کو پروموٹ کرتا ہے اور ان کو پروپیگیٹ کرتا ہے، کہ مجھے بتائیں آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ انسیسٹ جو ہے وہ یہ والا پیار ٹھیک نہیں ہے. یعنی وہ جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا لو از لو، تو یہ بتائیں کس منہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر انسیسٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ اسی LGBT ایجنڈا کی ایک فردر ایکسٹینشن ہے. اور ایونچولی جس طرح ویسٹ میں اب یہ وہاں تک آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں، بلکہ ناٹ اونلی انسیسٹ بلکہ اللہ معاف کرے پیڈوفیلیا تک یہ بات جا رہی ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک چھوٹے بچے میں بھی آپس میں اگر ایک اگریڈ اپون ٹرانزیکشن ہو رہا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بہن بھائی کے بیچ میں بھی اگر ایک اگریڈ اپون ہے، دونوں آپس میں راضی ہیں، کنسنٹ ہے دونوں کا، تو واٹس دا پرابلم؟ بیکاز یہی وہ بوگس لاجک ہے جو انہوں نے تب استعمال کی تھی کہ جب یہ کہا تھا کہ جی اگر اللہ معاف کرے 2 مردوں کے بیچ میں کنسنٹ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، 2 عورتوں کے بیچ میں کنسنٹ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ وہی لاجک ہے جو ان کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ وہ کلاس روم کے اندر آ کے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایک بہن بھائی کے بیچ میں رشتہ ہو جائے اور کنسنٹ کا رشتہ ہے، کوئی نئی چیز ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا ہارم ہے؟ اللہ معاف کرے کس برائی کی طرف ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جا رہا ہے. تو اب وقت آ گیا کہ ہم لوگ خود اس پہ ایکشن لیں، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کے اوپر اپروپریٹ ایکشن لیا، ان کو باہر نکالا، ان کو بلیک لسٹ کیا. اور اب ہماری سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے اسکولوں میں وہ ایک تربیتی نظام موجود ہے جو بچوں کی تربیت کرتا ہے کہ وہ آگے جا کے جب بڑے ہوتے ہیں اور ٹیچنگ جیسے آنریبل اور نوبل پروفیشن میں آتے ہیں، تو اس قسم کی جو غلاظت ہے وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں آتے، اس قسم کا جو ڈرٹی بیگیج ہے وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں آتے.
اس سے پتہ چلا کہ آج ہمارے بچوں کی تربیت کرنا کتنا ضروری ہو چکا ہے کہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم ان کو انگلش پڑھاتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، میتھس، کیمسٹری، فزکس پڑھاتے ہیں، ضرور پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکولی امپورٹنٹ اف ناٹ مور امپورٹنٹ اس کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کے اندر خدا خوفی پیدا کی جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا جو دین ہے وہ قرآن و سنت پر مبنی ہے، اس میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، کوئی ایسا فلسفہ نہیں آگے پھیلا سکتے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے ٹکراتا ہو، اللہ کی شریعت سے ٹکراتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ، کہ ہمارے دین کا جو بنیادی کیریکٹرسٹک ہے، جو بنیادی صفت ہے ہمارے دین کی، وہ حیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو، پھر جو مرضی کرو، پھر تم سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو